آگے نمبر 21 پہ پوچھا اے میرے بیٹے حسن یہ بتاؤ کہ قال فما حسن الثنائی کہ اچھی تعریف کیا ہے؟ تو قال اتیان الجمیل وترک القبیح تو امام حسن پاک بولے اے ابا جی اچھے عمل اختیار کرنا برائیوں کو چھوڑ دینا یہ تعریف اچھی ہے۔ اور نمبر 22 پہ مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اے بیٹے ذرا مجھے یہ تو بتاؤ کہ قال فما الحزم حزم کیا ہے یعنی غم کیا ہے؟ تو امام حسن پاک بولے قال طول الاناتی والرفق بالولاتی تو امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ابا جی سینے کی تنگی اور غم یہ ہے کہ لمبا انتظار اور امیروں کے ساتھ نرمی کرنا۔ حضرات یہ ابن الوقت ہوتے ہیں کہ اگر غریب کی غلطی ہو تو ممبر پر بھی بیان کر دیں گے اور اگر کسی امیر کی ہو تو چاپلوسیاں کریں گے اس کی تعویلیں کریں گے۔ اور یہی وہ کمینہ طبقہ ہے میڈیا میں بھی ان کی اپنی بہنوں کی خطا کی کوئی سٹوری نہیں آئے گی کوئی بریکنگ نیوز نہیں آئے گی۔ ان کی بیٹیوں کے ساتھ کچھ ہو جائے نا تو کوئی بریکنگ نیوز نہیں کوئی پٹی نہیں چلے گی۔ غریب کی بچی کی کوئی طلاق ہو جائے کوئی مسئلہ ہو جائے تو پوری دنیا میں ڈھڈورا پیٹیں گے کہ ویورشپ مل جائے اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ آگے جناب نمبر 23 پہ سیدنا مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اے بیٹے مجھے یہ بتاؤ کہ قال فما السفہ کہ بے وقوفی کیا ہے؟ تو قال امام حسن پاک رضی اللہ تعالی عنہ بولے اتباع الدناءۃ ومصاحبۃ الغوات اے ابا جی غفلت یہ ہے کہ ہاں آپ نے یہ پوچھا کہ صفاحہ حماقت کیا ہے؟ تو امام حسن پاک بولے کمینوں کی اتباع کرنا اور گمراہوں کی دوستی اختیار کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ کمال ہے۔ اور آگے اس کے بعد نمبر 24 پہ مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اے میرے بیٹے ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ قال فما الغفلۃ غفلت کیا ہے؟ قال ترکک المسجد قال ترکک المسجد ابا جی مسجد کو چھوڑ دینا گھروں میں نماز پڑھنی شروع کر دینا بلا سبب بلا وجہ کوئی وجہ نہیں۔ اچھا جی مسجد کو چھوڑ دینا وطاعتک المفسد اور فساد کا اطاعت کرنا۔ یہ مسجد چھوڑنا اس معنی میں نہیں ہے کہ بے نمازی داخل نہیں ہوتا اسے مسجد وہ تو مسجد میں آ ہی نہیں رہا۔ مسجد چھوڑنا اور وطاعتک المفسد فساد کی اتباع کرنا کہ کوئی بات ہو جائے مسجد چھوڑ دی جماعت چھوڑ دی امام کے پیچھے سے نماز چھوڑ دی۔ یاد رکھے سامعین و ناظرین کہ امام کے پیچھے یا قاتلان عثمان نے نماز چھوڑی ہے یا قاتلان حسین نے چھوڑی ہے، باقی تو صحابہ میں یہ عمل ہوا ہی نہیں، مسلمانوں نے تو یہ عمل کیا ہی نہیں۔ تو یہ بھی مسجدوں میں بہت بڑے جہال ہیں جو مسجد بھی چھوڑ دیتے ہیں اور یہ لوگ اپنے نمازیں بھی علیحدہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے 24 سوال ہو گئے۔ آگے نمبر 25 پہ پوچھا کہ اے میرے بیٹے ہاں یہ بتاؤ کہ قال فما المفسد فساد کیا ہے؟ تو قال امام علی پاک کے لخت جگر امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے قال الاحمق فی مالیہ معافی چاہتا ہوں 25 پہ سوال یہ تھا کہ قال فما الحرمان اے بیٹے حرمان کیا ہے؟ قال بولے ترکک حظک وقد عرض علیک ابا جی حرمان محرومی بد نصیبی یہ ہے کہ اس کو اس کا حصہ دیا جائے مگر وہ لینے کے لیے تیار ہے وقد عرض علیک کیونکہ حصہ تو اس کا اتنا ہی ہے پر وہ شرط لگا کے بیٹھا ہے کہ پہلے مجھے اتنا دو پھر میں لوں گا۔
اس کا حق ہے، اس کو کہتے ہیں بھائی تیرا اتنا بنتا ہے لے لو، مگر یہ کہتا ہے کہ مجھے دینا ہے تو اتنا دو، وگرنہ میں یہ بھی لینے کو تیار ہے، اٹھا کے لے جاؤ، میں نے یہ بھی نہیں لینا۔ اس کو کہتے ہیں محروم۔ آگے جناب مولا علی پاک پڑھیے رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے نمبر 26 پہ سوال کیا، آپ نے پوچھا، اور یہ جو 26 نمبر سوال ہے نا یہ بھی بڑا کمال کا ہے۔ آپ نے پوچھا بیٹے یہ بتاؤ کہ قال فمل مفسدو، کہ فساد کیا ہے، فساد کیا ہے، فساد کی بنیاد کیا ہے؟ تو امام حسن پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ قال الاحمق فی مالہ والمتہاون فی عرضہ۔ ابا جی فساد کی بنیاد یہ ہے کہ اپنے مال میں حماقت کرنا اور اپنی عزت کے بارے میں سستی کرنا۔ مال کے بارے میں تو احمق ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے، میرا مال روپیہ روپیہ کمائے گا، روپیہ روپیہ بچائے گا، اور عزت کی کوئی پرواہ۔ حالانکہ مال عزت کے لیے ہوتا ہے، عزت مال کے لیے نہیں ہوتی۔ پر یہ وہ بد نصیبوں کا ٹولہ ہے جو کہتے ہیں مال بچ جائے عزت جاتی ہے تو جائے۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ 26 سوالات ہیں مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے اور امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوابات ہیں۔ اس کے بعد تقریباً بلکہ یقیناً مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود 22 باتیں ارشاد فرمائی ہیں امام حسن پاک کو، اور وہ چھوٹی چھوٹی مگر کمال کی ہے۔ اللہ اکبر، مثل جوامع الکلم ہے۔ آپ نے فرمایا اے بیٹے غور سے سنو، ثم قال علی، مولا علی پاک نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فقر اشد من الجہل، کہ جہل سے زیادہ، جہالت سے زیادہ کوئی فقر نہیں، جو جتنا جاہل ہے اتنا بڑا غریب ہے۔ ہائے مولا علی نے کیا فرما دیا۔ نمبر 2 پہ فرمایا ولا مال اعود من العقل، اور فرمایا عقل سے بڑھ کر کوئی مال نہیں ہے، عقل ہی سب سے بڑی دولت ہے۔ اور نمبر 3 پہ فرمایا ولا وحدت او حشو من العجب، اور فرمایا نمبر 3 پہ کہ اے بیٹے خود پسندی سے بڑھ کر کوئی وحشت ناکی نہیں ہے، یہی سب سے بڑا وحشی ہے جو اپنے آپ کو پسند کرتا ہے، اس کو کسی میں کمال نظر نہیں آتا، کسی کی خوبی نظر نہیں آتی۔ اور نمبر 4 پہ مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے بیٹے ولا استظہار اوفق من المشاورتی، نمبر 4 پہ فرمایا مشاورت سے زیادہ کوئی غلبہ نہیں ہے، یعنی مشاورت سے جو چلے گا اس کو اللہ بہت زیادہ غلبہ عطا فرمائے گا۔ اور آگے نمبر 5 پہ فرمایا، نمبر 5 پہ فرمایا اے بیٹے یاد رکھنا کہ ولا عقل کا تدبیری، تدبیر پلاننگ جیسی عقل کوئی نہیں۔ اور آگے فرمایا ولا حسب کا حسن الخلقی، کہ اے بیٹا اچھے اخلاق سے بڑھ کر اچھا حسب نہیں ہے۔ بھائی جس کے ساتھ پیر لگتا ہے وہ سلامی سیدھے ہاتھ سے نہیں لگتا، جس کو مفتی کہہ دو، علامہ کہہ دو، فہامہ کہہ دو، تقریر میں 4 نعرے لگا دو، وہ پھر سیدھے ہاتھ سے سلام نہیں لیتا۔ اس کو فون کرو وہ سلام میں پہل نہیں کرتا، فون بند کرتے وقت سلام کرو آگے سے جواب نہیں دیتا۔ تو یہ بدتمیزیوں کا نام تم نے بڑا پن رکھ رکھا ہے، اس گھٹیا پن کو بھی کمال سمجھتے ہو؟ نہیں، مولا علی پاک فرما رہے ہیں اے بیٹے کہ حسن اخلاق سے اچھا کوئی حسب نہیں ہے۔ اور آگے مولا علی پاک نے فرمایا ولا ورع کالکفی، سبحان اللہ، کفایت شعاری کے جیسی کوئی پرہیزگاری نہیں ہے۔ کفایت شعاری کہ فضول خرچ بھی نہیں، کنجوس بھی نہیں، اس جیسی کوئی کفایت شعاری جیسی پرہیزگاری نہیں ہے، یہ بہت بڑا پرہیز ہے۔ نمبر یہ 7 باتیں ہوں گی۔ نمبر 8 پہ فرمایا اے میرے بیٹے میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے
کہ ولا عبادت کا تفکری، کہ غور و فکر سے بڑھ کر عبادت کوئی نہیں. اور نمبر 8 پہ فرمایا ولا ایمان کل حیا والصبر، اور حیا اور صبر جیسا ایمان کوئی نہیں. حیا اور صبر میں ہی سارا ایمان ہے. اور نمبر 9 پہ یہ 9 باتیں ہوگی جی. نمبر 8 پہ مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ فرمایا وآفت الحدیث الکذب، کہ کلام میں جھوٹ سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں. اور نمبر 10 پہ فرمایا وآفات العلم علم النسیان، علم النسیان، اور علم میں سب سے بڑی آفت کیا ہے؟ جھوٹ بولنا. اور نمبر 12 پہ فرمایا اے میرے بیٹے میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے وآفات الحلم السفہ، کہ حلم پر آفت ہے، مصیبت ہے، اور وہ ہے بد اخلاقی، کہ اگر حلم میں بد اخلاقی آ جائے تو یہ بھی بہت بڑا عذاب ہے. تو یہ تقریباً 12 باتیں ہو گئی. اور نمبر 13 پہ مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بیٹے میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہے وآفات العبادت القطرۃ وآفات العبادت الفترۃ، اے بیٹا عبادت میں سب سے بڑی آفت کیا ہے؟ ایک دن کر لیا ایک دن چھوڑ دیا. یہ جناب 13 باتیں ہو گئی. اور نمبر 14 پہ مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے حضور سے سنا ہے وآفات الظرف السلف، کہ ظرف پر سب سے بڑی مصیبت ہے ڈینگے مارنا، شوخیاں مارنا. جو نہیں کیا کہنا میں وہ بھی کیا ہے، جو نہیں کر سکتا اس کے بارے میں بھی ڈینگیاں مار رہا ہے کہ میں یہ بھی کر دوں گا. تو یہ ہے 15. اور نمبر 16 پہ مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بیٹے میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے وآفات الشجاعت البغی، کہ شجاعت پر، بہادری پر سب سے بڑی آفت کیا ہے؟ باغی ہو جانا، سرکش ہو جانا، ہر کسی کے سامنے بہادری دکھانا. اور نمبر 16 پہ امام علی پاک رضی اللہ، یہ 15 ہو گیا جی. نمبر 16 پہ فرمایا مولا علی پاک نے کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا وآفات السماحت المن، کہ سخاوت پر احسان ہے، سخاوت پر مصیبت کیا ہے؟ احسان کا جتا دینا. اور نمبر 17 پہ فرمایا وآفات الجمال الخیلاء، اور اے بیٹے یاد رکھنا کہ حسب پر آفت کیا ہے؟ فخر کرنا. یہ جو خاص کر جعلی شانے ہیں نا، ان کی پہلی نشانی تو یہ ہے کہ یہ کسی کو بھی اپنے برابر سمجھتے، اور وہی تم سید ہو تو اللہ رسول کا کمال ہے نا، اللہ اور اس کے رسول کا، ان سچی ہستیوں کا، بڑے سیدوں کا کمال ہے. تیری کیا اوقات ہے؟ تو اتنا ہی شکر کر کے ان کی آل اولاد میں آ گیا ہے. اور 2 نمبر سید کی دوسری نشانی حضرت علی سے بغض رکھے گا، اور معافی چاہتا ہوں حضرت معاویہ سے بغض رکھے گا. پوچھو کیوں؟ تو کہے گا جی وہ جی ہم سید ہیں جی، وہ ہمارے بابا علی کے مقابلے میں آ گئے. تو بھائی ہم ان سے کہتے ہیں کہ امام حسن کو نہیں پتا تھا، امام حسین پاک کو انہوں نے بیعت کی حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ. اب دل مانے نہ مانے، اصلی نسلی سید ہو تو امام حسن حسین کے پیچھے آ جاؤ، اور یہ مت کہو کہ وہ امتی ہے میں سید ہوں، تو امتی نہیں. کیا یہ ختم نبوت کے خلاف ایک مذموم حرکت نہیں ہے کہ جی وہ تو امتی ہے میں سید ہوں، تو بھی امتی بن، تیری بڑی مہربانی. او ہور سید، اے ہور سید، او لولاک دے مالک سید، اے ڈھگی بچی چور سید. جو دین کو چرا رہے ہیں یہ کب سے اصلی سید ہو سکتے ہیں؟ تو بہرحال یہ مولا علی پاک نے نمبر 18 پہ فرمایا بیٹے میں نے حضور سے سنا حسب پر آفت اور مصیبت ہے فخر کرنا. اور نمبر 19 پہ ہائے 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 معزز سامعین کمال کر دیا مولا علی پاک نے کہ یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تستخفن برجل تراہ ابدا. ہائے 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 کمال کر دیا. فرمایا بیٹے یاد رکھنا تو جس شخص کو بھی دیکھے اس کو حقیر نہ سمجھنا، کم تر نہ سمجھنا. ہائے ہائے کم تر نہیں سمجھنا. آگے کیا فرمایا کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنا وہ تو تمہیں بتا دیا. تو یہ فرمایا اے میرے بیٹے کسی کو حسبن نسبن اور دنیا کی وجہ سے حقیر مت سمجھنا. 19 ہوگی. اور آگے اس کی شرح میں آپ نے
وہ 2-3 باتیں بیان فرمائی ہیں، 2 باتیں 3 نمبر 20 پہ فرمایا، جب یہ فرمایا کہ کسی کو حقیر نہ سمجھنا تو شرع کیا کی؟ فَإِنْ كَانَ خَيْرًا مِّنْكَ فَأَحْسَبُ أَنَّهُ أَبُوكَ، اگر کوئی تجھ سے بڑا ملے، فَإِنَّهُ كَانَ خَيْرًا کے الفاظ ہیں، جو تجھ سے خیر میں ملے، بہتر ملے، اعلیٰ ملے، اس کو اپنے باپ جیسا سمجھنا۔ اور وَإِنْ كَانَ مِثْلَكَ فَهُوَ أَخُوكَ، اور جو تجھے تیرے برابر ملے، نمبر 21 پہ فرما رہے ہیں، جو تجھے برابر تیرے جیسا ملے، تیرا ہم عمر ملے، اس کو بھائی سمجھنا۔ اور آخری بات تو کمال کر دی، وَإِنْ كَانَ أَصْغَرَ مِنْكَ فَأَحْسَبْ أَنَّهُ ابْنُكَ، اے بیٹے جو تجھ سے چھوٹا ملے اس کو اپنے بیٹے جیسا سمجھنا، اپنے بیٹے کے برابر سمجھنا۔ حضرات یہ 22 فرامین ہیں مولا علی کے، اور 26 وہ سوالات ہیں، تو 26 اور 22 کا آج میں نے مجموعہ بیان کر دیا، اس لیے کہ ہم ہیں مولا علی والے۔ تو یہ بڑا خاص تحفہ ہے مولا علی پاک اور اہل بیت اور اصحاب رسول کے عاشقوں کے لیے۔ اس کو ٹائم نکال کر سنیے گا، گھر گھر پھیلائیے گا۔ کنٹروورشل گفتگو آپ زیادہ سنتے ہیں، زیادہ پھیلاتے ہیں، اور بھلائی اور خیر کی باتیں کم سنتے ہیں، کم پھیلاتے ہیں۔ اس روش میں بھی تھوڑی سی تبدیلی ہونی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے ان تمام باتوں میں جو عمل والی ہیں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن باتوں سے بچنا چاہیے اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔